پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ ٹی ٹی پی کو نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور، دوحہ میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کا ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وعدہ نبھانے پر زور۔ فری کین میں ورکنگ ڈنر پر بھی بات چیت ہوئی۔ مذاکرات برادر اسلامی ممالک قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں ہو رہے ہیں۔ پاک افغان بات چیت کا پہلا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا۔ ترخم، خرلاچی، انگور اڈا اور غلام خان سرحدی گزرگاہیں تاحال بند۔ چمن، خیبر، وزیرستان اور کرم بارڈر پر بھی تجارت کے لیے نہ کھل سکے۔ ہزاروں مال برادر گاڑیاں بارڈر کھلنے کی منتظر۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذاکرات سے معاملات حل نہ ہوئے تو پھر کھلی جنگ ہے۔ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی میں سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کوالالمپور میں آسیان اجلاس کے موقع پر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی تقریب سے خطاب میں کہا، امریکی صدر پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت کے مداح فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کو عظیم شخصیات قرار دیا۔ کہا، دنیا میں جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں، تجارتی ہتھیار کا استعمال کر کے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں۔ دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ ملیشیا، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا امن معاہدے کی نگرانی کرے گا۔ ٹرمپ کا تھائی لینڈ کی ملکہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ ملیشیا کے صدر انور ابراہیم نے کہا، قیام امن کی کاوشوں کے لیے امریکی صدر کے مشکور ہیں۔ ملیشیا میں آسیان ممالک کا 3 روزہ سربراہی اجلاس شروع۔ امریکہ، چین، جاپان، جنوبی کوریا، برازیل، جنوبی افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے رہنما شریک۔ اجلاس میں امریکہ چین مسابقت، غزہ کی صورتحال اور میانمار میں خانہ جنگی پر بات چیت متوقع۔ امریکی صدر کا ملیشیا پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ ٹرمپ کا روایتی رقص، امریکہ اور ملیشیا کے پرچم لہرائے۔ صدر ٹرمپ کا ملیشیا جاتے ہوئے قطر میں مختصر قیام۔ امیر قطر تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم سے جہاز میں ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا، ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی سے غزہ امن معاہدہ تار تار۔ صہیونی فورسز کا نصیرت میں فضائی حملہ، 1 فلسطینی شہید، 4 زخمی۔ غزہ امن معاہدے کے بعد سے اب تک 93 فلسطینی شہید، 320 زخمی ہو چکے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد 68,519 ہو گئی۔ 1,70,382 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قاہرہ میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات۔ آرمی چیف اور مصری صدر کا 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ چیف آف آرمی سٹاف نے علاقائی امن و استحکام میں مصر کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل اور مصری صدر نے عوامی سطح پر رابطوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ مصری صدر السیسی نے پاکستان کے مثبت اور متحرک کردار کو عالمی اور مسلم امہ کے اہم امور میں قابل تحسین قرار دے دیا۔ باہمی اسٹریٹجک مفادات کے معاملات پر تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور۔ ملک بھر کے 188 میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD کیٹ ٹیسٹ، 1,40,000 امیدوار امتحان میں شریک۔ ملک بھر میں 35 اور سعودی عرب کے شہر ریاض میں 1 امتحانی سینٹر کا قیام۔ اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس امتحانی سینٹر، کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس اور NED یونیورسٹی میں امتحانی مراکز، حیدرآباد، جام شورو، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص، لاڑکانہ، جیکب آباد اور سکھر میں امتحان۔ لاہور سمیت پنجاب کے 12 اضلاع میں امتحان لیا جا رہا ہے۔ پشاور، مردان، سوات، دیر، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ایبٹ آباد میں امتحان جاری۔ 50% نمبر حاصل کرنے والے طلبہ پاس تصور ہوں گے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 349 ریکارڈ۔ فیصل آباد کی مضر صحت فضا میں بھی سانس لینا دشوار۔ پنجاب حکومت نے اینٹی اسموگ اقدامات تیز کر دیے۔ ہاٹ سپاٹس پر اینٹی اسموگ گنز کا استعمال۔ PTMA کا آئندہ چند روز میں اسموگ بڑھنے کا الرٹ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ بحیرہ عرب میں ڈپریشن سے کراچی میں سمندری ہوائیں بند۔
آزاد کشمیر میں تبدیلی کی لہر، ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے چودھری لطیف اکبر کا نام فائنل کر لیا۔ چودھری لطیف اکبر نے سیاسی سفر کا آغاز 1985 میں قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہو کر کیا۔ اس کے بعد 1990، 1994، 2006، 2011 اور 2021 میں بھی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وہ کئی بار وزیر حکومت اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پارٹی میں جنرل سیکرٹری، سینئر نائب صدر اور صدر جیسے اہم عہدوں پر بھی کام کیا۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا اعلان، صدر آصف علی زرداری نے چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم آزاد کشمیر سے متعلق فیصلے کا اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ، نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو منتخب ہونے کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے اب تک باضابطہ اپوزیشن میں بیٹھنے سے متعلق فیصلے سے آگاہ نہیں کیا۔ نائک سیف علی جنجوعہ ہلال کشمیر کا 70واں یوم شہادت، شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت۔ نائک سیف علی جنجوعہ نے 1948 میں مادر وطن کے دفاع کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق قوم اپنے دلیر بیٹوں کی ہمیشہ مقروض ہے، زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتی۔ صدر پاکستان آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ ہوش ربا مہنگائی سے عام آدمی کی زندگی اجیرن، سبزیاں، پھل، گوشت اور چینی سمیت سب کچھ مہنگا، رہی صحیح کسر گراں فروشوں نے نکال دی۔ لاہور میں ٹماٹر 500 روپے اور ملتان میں 400 روپے کلو بکنے لگے۔ لہسن، ادرک، آلو، پیاز، گوبھی اور دیگر سبزیوں کی سرکاری ریٹ سے زائد وصولی، شہر انگور، انار، سیب اور دیگر پھل مہنگے داموں فروخت، پرائس کنٹرول کمیٹیاں سرکاری نرخوں پر عمل درآمد میں ناکام۔ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں طلائی زیورات کا استعمال صدیوں پرانی ثقافتی روایت، سونے کی بڑھتی قیمت سے عام آدمی کے لیے زیورات خریدنا ممکن نہ رہا۔ پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت 4,65,000 روپے کی انتہائی سطح پر پہنچ گئی۔ چاندی کا ایک تولہ 6,000 روپے کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت $4,200 سے بڑھ گئی۔ چاندی کا ایک اونس $54 میں فروخت۔ معاشی تحفظ کے لیے دنیا بھر کے مرکزی بینکوں نے سونے کی خریداری تیز کر دی۔ سرمایہ کاروں کا رجحان سٹاک مارکیٹ سے سونے کی طرف ہو گیا۔ رواں سال سونے کے ETF میں ریکارڈ $64 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی۔